أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے آپ کو 40 دعاؤں سے متعلق کچھ اہم باتیں بچوں کو سمجھانے کے سکھانے کے بتاتے ہوئے 20-22 دعائیں آپ کو بتلائے گئے تھے. اس کے آگے اسی تسلسل میں آپ کو بتلایا جا رہا ہے. وضو تک کی دعائیں سنائے تھے آپ کو، وضو کے بعد کیا پڑھنا ہے، اور وضو سے متعلق دعائیں بھی بتلائے تھے. اب اس کے بعد ہے جب منزل پر اتریں. منزل گھر کو بولتے ہیں. کسی کے بھی پاس جائیں یا اپنے گھر میں بھی اتریں. اپنے گھر میں نکلنے کی اور باہر جانے کی دعا تو بتلا دیے تھے. جب کسی کے پاس جائیں یا کسی مقام پر اتریں، آپ جو ہے نا سفر کرتے ہوئے کسی گاؤں میں اتریں تو وہ سب منزل کہلاتے ہیں. تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ خاص طور پر جو ہے نا آپ سفر کر رہے ہیں، بس سے کہیں پر اترے تو یا گاڑی سے اترے تو اس وقت پڑھنے کی دعا ہے یہ: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. حدیث شریف میں اعوذ بکلمات اللہ التامات، میم کے بعد الف کے ساتھ کھڑے زبر کے ساتھ بھی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دونوں چیزیں حدیث میں دونوں چیزیں آئے ہیں. تو تاماتی پڑھیے یا تامتی پڑھیے، دونوں بھی جو ہے نا برابر ہو جاتا ہے. صبح کے وقت یعنی آپ نماز وغیرہ پڑھ لینے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یا صبح اٹھنے کی نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھ لیے. پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھنا ہے اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے یہ دعا ہے: اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. یہ صبح پڑھنے کی دعا ہے. اسی طرح شام میں پڑھنے کی بھی دعا ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ اللہم بک امسینا، اصبحنا کو جو صبح پڑھنا ہے تو بک اصبحنا پڑھتے ہیں. شام میں پڑھنا ہے تو اللہم بک امسینا و بک اصبحنا. اس کو جو ہے نا آگے پیچھے کر دینا تو شام کی دعا ہو جاتی. اور روزانہ صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے. یہ بہت ہی جامع دعا ہے. اس میں گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے ہے. موجودہ حالات میں جو بیماریاں وبائیں آ رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے بہترین دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود پڑھتے تھے اور صحابہ کو اس کی تعلیم فرمائے. صبح شام پڑھنے کی دعا ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ مع اسمہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ملا کے پڑھے تو مع اسمہ پڑھنا ہے. اگر بچوں کو مشکل ہو رہی ہے تو مع اسمہ بھی الگ الگ کر کے بھی بول سکتے ہیں، لیکن ملا کے پڑھنا بہتر ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، لیکن یہ ملا کے پڑھتے ہو جو ہے نا یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ کو قواعد میں بتلا دیے ہیں کہ زبر کے بعد جزم والے حرف کو ملا رہے ہیں تو وہ الف پڑھا نہیں جاتا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. چھینکتے وقت جب چھینک آتی ہے، یہ چھینک اللہ کی طرف سے ہے، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اور چھینک اللہ کی طرف سے ہے. چھینک جب آتی ہے تو یوں سمجھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کی سانس رک جاتی ہے. یعنی وہ جس طریقے سے موت آتی ہے تو سانس رک جاتی، ویسا اس کے بعد جب سانس جاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک معنوں میں اس کو جو ہے نا نئی حیات عطا فرمایا. اللہ کا
شکر ادا کرنا، اس کی حمد کرنا ہے۔ اس وجہ سے جب چھینک آتی ہے تو چھینکنے والا کہے الحمدللہ، اور سننے والا اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ اور جب چھینک کا جواب، چھینک سن کر جو آدمی جواب دیتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے لیے دعا کیا اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو جو ہمارے لیے دعا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم دعا دینا ہے، اس کو حسن سلوک کرنا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی اچھا سلوک آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ برا سلوک کبھی بھی نہیں کیا جاتا، یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلامی اصول تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو جب چھینک سن کر آپ کو کوئی دعا دیتا ہے تو اس کو آپ دعا دیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جب کسی کے گھر کھانا کھائے تو اس کو دعا کرنا ہے، کھانا کھلانے والے کے لیے دعا کرنا ہے۔ ایک تو کھانے کی دعا آپ پڑھ لیتے ہیں اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، یہ تو آپ اپنے لیے کر لیے۔ آپ کو جو میزبان آپ کو جو کھلایا، آپ کی مہمان نوازی کیا، اس کو بھی دعاؤں سے سرفراز کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہے کہ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہ جو مجھے کھلایا اس کو تو کھلا، جو مجھے پلایا اس کو تو پلا، یہ اس کے لیے دعا ہے۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ جب قبرستان کو جائے تو اہل قبور کو سلام کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے سلام کو سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور ہمارے سلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر میں رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے کہ جب ان کی سلامتی، ان کی حفاظت کی دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو سن کر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے احادیث مبارکہ میں جو قبر کو، صاحب قبر کو جو سلام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا وہ دعا کے طور پر ہے۔ جب قبرستان جائے تو یہ دعا پڑھے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ روزہ رکھنے کی نیت، نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے بول لینا یہ موافقت کے لیے ہے، دل میں آپ ارادہ کر لیے، سحری کر لیے تو روزہ ہو گیا۔ سحری ارادہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، سحری کھا لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ارادہ ہے، سحری کرنے کا ارادہ تھا، اٹھ نہیں سکے، سحری نہیں کر سکے، تب بھی آپ کا روزہ ہو جاتا روزے کا ارادہ کرنے سے۔ دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے کہہ لینا اس کی موافقت ہے۔ تو زبان سے اس طرح نیت کریں گے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی۔ یہ کب ہے؟ جبکہ سحری کے وقت یا رات سے نیت کر رہے ہیں تو یہ دعا پڑھنا ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی۔ اگر دن میں آپ نیت کر رہے ہیں نویت ان اصوم، اتنا کہہ لینا کافی ہے۔ روزہ افطار کرنے کی دعا ہے۔ موجودہ زمانے میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ افطار کرنے کے بعد دعا پڑھنا یا افطار سے پہلے پڑھنا۔ ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑے لوگوں سے، اساتذہ سے جب یہ ہمارے کو دعا یاد دلائے تو وہ لوگ جو ہے نا پہلے دعا پڑھتے تھے، اس کے بعد افطار کرتے تھے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں کھانے کے بعد کے الفاظ ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے پاس کہ افطار کرنے میں لوگ افطاری کھانے میں رہتے، دعا ہوا پڑھتے نہیں، اس کے بعد اذان ہوتی نماز کو چلے جاتے۔ تو پہلے پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، افطار کھانے کے بعد اگر پڑھے تو بھی کوئی نہیں فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کی دعا ہے
اللہم لکا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اللہم لکا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. آج کل یہ اب جو دعا پڑھی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں، بچوں کو یاد دلا دیں، بڑے لوگ بھی اس کو یاد کریں تو بہتر ہے، اساتذہ کرام بھی، اس لیے کہ اکثر اساتذہ سے لوگ اپنے پریشانیاں سناتے، مل صاحب اتنا قرضہ ہوا گا کیا، تو بھی دعا بتاؤ، یہ کرو. تو یہ ادائی قرض کے لیے بہترین دعا ہے. احادیث مبارکہ میں ایسی دعا ہے اور یہ مجرب ہے. یعنی مجرب ہے کا مطلب لوگوں کا تجربہ ہے، یہ دعا کی برکت سے جو ہے نا کئی لوگوں کے قرضے ادا ہو گئے. اور آدمی کی پریشانیاں جانے کے لیے، قرضوں سے بچنے کے لیے، اگر قرضے ہو گئے اس کے ادائی کے لیے سب سے بہترین چیز فجر کی نماز پڑھنا. اس لیے کہ رزق کے دروازے کھلتے یہ ٹائم پہ، برکت کے دروازے کھلتے یہ ٹائم پہ. برکت آپ کے گھر پہ آتی ہے، رحمت آپ کے گھر پہ آتی ہے. آپ دروازے بند کر کے رکھ لیں گے، سوتے رہیں گے تو چلے جاتی. تو اس وجہ سے فجر کی پابندی کرو. دیکھو پھر اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازوں کو، رحمت کے دروازوں کو کیسے کھولتا ہے، آپ کے پریشانیاں، مصیبتیں کیسے دور ہوتے ہیں. آج ہم محنت کر 12 گھنٹے محنت کر کے کمانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہے نا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بندہ نماز کو نہیں اٹھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت ختم کر دیتا ہے اور اس کی محنت میں بھی برکت ختم کر دیتا ہے. اس وجہ سے یہ اہتمام کریں، فجر کی نماز کو اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، تو اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رزق کے دروازے کھولتا ہے. تو ادائی قرض و پریشانی سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. اللہم انی اعوذ بِكَ من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. اس میں سب چیزیں آ گئے، آپ کے پریشانیاں بھی آ گئے، حزن و غم بھی آ گیا، قرض سے، بلاؤں سے چھٹکارا سب آ گئے. اس کو فجر کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالیں، بہت مجرب ہے. ادائی قرض کے لیے اور رزق حلال کے لیے ایک اور دعا ہے، حدیث شریف میں آئی ہے یہ دعا بھی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. جب نیا چاند دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں. چاند دیکھنے کی برکتیں ہیں. پہلے لوگ 29 کو 30 کو اہتمام کرتے تھے، دیکھتے تھے. آج کل ہم شہروں میں رہنے والوں کو خاص طور پر بلڈنگاں اتنے بڑے ہو گئے کہ چاند ہمارے کو نظر بھی نہیں آ رہا. جب رویت ہلال کمیٹی اعلان کری تو بس عید ہوتی، نہیں تو نہیں. وہ بھی صرف رمضان کا چاند دیکھتے ہیں نہیں، بلکہ ہر مہینے کا چاند دیکھنا، اور چاند دیکھنے کے بعد جو دعائیں، ماثورہ دعائیں اور مسنون مستحب دعائیں جو بتلائے گئے ہیں، وہ دعائیں پڑھنا اس میں برکت ہے. تو اگر اتفاق سے آپ چاند دیکھ لیے یا اہتمام کرے، چاہے رمضان کا ہو یا بقرعید کا ہو یا محرم کا ہو، تو اس وقت کیا دعا پڑھنا؟ تو اس کے لیے یہ دعا ہے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. برائیوں سے بچنے کی دعا، یہ بچوں کو یاد دلانا، خاص طور پر چاہے بچے ہو یا بچیاں، جب 10 سال کے بعد شرارتیں بڑھ جاتی ہیں تو ویسے وقت میں یہ بچوں کو دعائیں پڑھاتے رہنا. محترم اساتذہ کرام، ایک بات ذہن میں رکھیں، ماحول بنانے سے بنتا ہے.
اور بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا بہت اہم رول رہتا۔ اساتذہ تو 2-4 گھنٹے کے لیے کرتے ہیں، دن بھر صبح میں شام میں بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو ماں باپ اگر تعلیم یافتہ رہیں، وہ خود اسلام سے واقف رہیں، تو وہ بہت کچھ جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ماں باپ کو بھی آپ لوگ خاص طور پر جو اساتذہ سے بڑے لوگ ماں باپ ربط میں رہتے ہیں، تو وہ لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں۔ خاص طور پر گاؤں میں جو اساتذہ کرام کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر تو جو ہے نا ماں باپ بالکل توجہ نہیں کرتے، بچہ پڑھ لیا بہت بڑی بات ہے، مول صاحب بولتے۔ تو اس وقت اگر جو ہے نا ان کے والد نمازوں کو آ رہے ہیں تو بٹھا کر تھوڑا تھوڑا سمجھاتے رہیں، اس کی برکتیں ہوتے ہیں۔ تو برائیوں سے بچنے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اب یہاں پر تجوید کے قواعد اپنی جگہ ہے، جہاں حتی الامکان پڑھ رہا ہوں تجوید کے ساتھ تاکہ آپ لوگ بچوں کو یاد دلائیں، لیکن جو ہے نا اب بچے شروع میں آپ کو بتلا دیے تجوید کا پورا لحاظ رکھنا قرآن میں ہے۔ دعائیں وغیرہ پڑھتے خود اگر غنہ نہیں کرے، اخفا نہیں کرے، مد نہیں کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ وسوسوں سے بچنے کی دعا ہے، آمنت باللہ ورسلہ۔ یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے۔ وسوسے آنے کا ایک بہت بڑا سبب آدمی کے مزاج میں، اس کے خیالوں میں پراگندگی ہے۔ ایک تو ایسی چیزیں کھا رہے ہیں ہم، گیسز کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی، اس کی وجہ سے بھی وسوسے آتے۔ دوسرا، ہمارے اندر حسد بہت زیادہ آ گیا۔ آدمی آگے بڑھ رہا تو اللہ تعالیٰ دے رہا، ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا نہیں، اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتے۔ یہ سب میں بڑی چیز ہے، بہت بری بات ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرو، آپ کو بھی دیتا، اس کی ٹانگ مت کھینچو، آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے سے آپ کو کچھ نہیں ملتا، اس کی ترقی کو دیکھ کر آپ بھی کوشش کرو، آپ بھی آگے بڑھتے ہوں، اپنی جگہ رہتا ہے۔ تو انسان جو ہے نا غیر ضروری طور پر اپنے ذہن میں مختلف چیزیں، اور جب بچہ کمانے لگتا ہے یا پڑھ کے ابھی ڈگری بھی ہاتھ میں نہیں آتی، ڈاکٹر انجینئر ہے تو انہوں بولتا ہے 1 سال کے اندر میرا بنگلہ بن جانا۔ یہ علاؤالدین کا چراغ نہیں ہے کہ جو ہے نا چراغ گھستے ہی جو ہے نا آپ کے سامنے جنا جو ہے نا حاضر کر دے۔ یہ محنت سے جو چیز ملتی ہے وہ بنیادی طور پر بہت اہم ہوتی۔ تو یہ انسان کے ذہن میں مختلف وسوسے، اور آج کل کے حالات کے لحاظ سے خاص طور پر یہ وسوسہ آتا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غیر مسلمہ پوجا کرتے، ان کو دے رہا، ہمارے کو نہیں دے رہا۔ تو اس کا مت دیکھو، ہمارا اپنا دیکھو، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو کتنا مان رہے ہیں۔ ہمارے بستی میں، ہمارے گاؤں میں، ہم جس محلے میں رہتے ہیں، ہزاروں کے لوگ ہیں، فجر کی نماز میں 10 آدمی بھی نہیں رہتے، تو کیا عبادت کر رہے ہیں ہم، اللہ کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ناشکر بندے مت بنو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو، وسوسے کم ہوتے۔ تو وسوسوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ آدمی باوضو رہنے کی کوشش کرے، ایک چیز۔ دوسرا، یہ دعا پڑھتے رہے، آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ۔ مصیبت کے وقت کی دعا ہے، مصیبت پریشانی آ گئی تو اس سے بچنے کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا۔ عموماً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا۔ نہیں، یہ انا للہ بہت بہترین چیز ہے۔ کوئی پریشانی آئی، انا للہ پڑھو۔ کوئی چیز گم گئی تو کم سے کم 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ یہ بھی ایک جو ہے نا پریشانی ہے، ہر پریشانی کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انتقال بھی کیا ہے، ایک پریشانی ہے، اس وجہ سے یہ پڑھتے ہیں۔
اس کے علاوہ کوئی چیز گم گئی، بچہ جو گم گیا، کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ پریشانی ہو گئی، جو ہے نا کوئی مصیبت آ گئی، بیمار ہو گیا، اچانک کوئی خبر سنے، تو اس وقت بھی آپ بری خبروں کو سن کر سب سے پہلے یہی پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیے، اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو صرف اتنا بھی کافی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔